قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، کسی کے بعد تو پچھتاوا ہوتا ہے۔ ساری کائنات بھی اگر مخالف ہو تو اللہ اور اللہ والوں کو فرق نہیں پڑ سکتا۔ جو شخص اللہ کے بندوں کے لیے خیر کا باعث بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں میں خیر منتقل فرما دیتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، ان لوگوں سے گھل مل جاؤ جو کہ تمہارے اور خدا کے درمیان واسطہ ہے، کہ اس سے تم کامیاب اور نیک ہو جاؤ گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو اپنی دوسری پیدائش سے انکار کرتا ہے، جبکہ وہ اپنی پہلی پیدائش خود دیکھ چکا ہے، اور باقی رہنے والی جگہ کو چھوڑ کر ختم ہونے والی جگہ کو آباد کرتا ہے۔ دوست کو پہچاننے کا یہ طریقہ ہے کہ اس کی حد سے زیادہ عزت کرو۔ اگر عزت کے بدلے عزت دیتا ہے تو وہ انمول ہیرا ہے۔ اگر آپ کو کمزور اور خود کو اعلیٰ سمجھے تو وہ دوستی کے لائق نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتے ہیں، مگر انسانیت کہیں کہیں جنم لیتی ہے۔ اے جلد راضی ہو جانے والے خدا، اس بندے کو معاف کر دے جس کی جھولی میں دعا کے علاوہ کوئی شے نہیں۔ انسان کا نقصان جان اور مال کا چلے جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امام حسن رضی اللہ عنہ سے وصیت میں فرمایا، جان لو بیٹا، تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، نہ کہ دنیا کے لیے۔ تم فنا کے لیے پیدا کیے گئے ہو، نہ کہ بقا کے لیے، اور تم موت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، نہ کہ زندگی کے لیے۔ بہترین مسلمان وہ ہے جس کی لگن اور تیاری آخرت کے لیے ہو، اور جس کی امید اور خوف دونوں برابر رہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ہر حالت میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس سے بدتر حالت میں نہیں کیا۔ اللہ کی تقسیم پر شکوہ کفر ہے۔ دنیا کی ساری مخلوق اس کے ہی خوان رحمت سے روزی حاصل کر رہی ہے۔ سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر تو ادا کر لیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین پر مشہور ہیں مگر آسمان پر گمنام ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو زمین پر گمنام اور آسمان پر مشہور۔ عزت تقوی سے ہے، قوت سے نہیں۔ اتنا فرق نہیں ہوتا چند سال کے فرق سے، سب آگے پیچھے قبر میں ہی جاتے ہیں۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ اپنے ساتھ بھلائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی لالچ نہیں ہے۔ دنیا کی ہر چیز مخلوق کے لیے ہے، ملک اور دولت اللہ کے کس کام کی ہے؟ اس کے سامنے دل کی حفاظت رکھو، وہ راز، فکر اور طلب کو اس طرح دیکھ لیتا ہے جس طرح دودھ میں بال۔ بری صحبت ایسا خطرناک زہر ہے جو انسان کے جسم کو نہیں بلکہ اس کی روح کو مار دیتا ہے۔ جائز کمائی انسان کھاتا ہے، لیکن ناجائز کمائی انسان کو کھا جاتی ہے۔ وہ شخص قابل مبارکباد ہے جو آغاز میں ہی انجام کو یعنی آخرت کو دیکھ لے۔ اگر اس نے صرف آغاز یعنی دنیا کی ہی آواز سنی تو وہ اس کے دل میں گھر کر لے گی، اور پھر وہ انجام کی آواز سننا پسند نہیں کرے گا۔ انسان جب آغاز پر فریفتہ ہوتا ہے تو انجام سے آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا، کون سی موسیقی یعنی میوزک حرام ہے؟ مولانا رومی نے جواب دیا، امیروں کے برتنوں میں چمچ ہی وہ کھنک
جو غریب اور بھوکے کے کانوں تک پہنچتی ہو، وہ نصیحت جو عمل کے ساتھ کی جائے، حکم کے لہجے میں نہیں ہوتی، اسی لیے وہ ماتحتوں پر زیادہ اثر کرتی ہے۔ ظالموں کا ظلم ایک اندھیرا کنواں ہے، جو جتنا زیادہ ظالم ہوگا اس کا کنواں اتنا ہی زیادہ گہرا ہوگا۔ اگر تو کمزوروں پر ظلم کرتا ہے تو سمجھ لے کہ تو ایک کنویں میں جا رہا ہے۔ ریشم کے کیڑے کی طرح اپنے گرد تار نہ بن، کمزوروں کو بے حمایتی نہ سمجھ۔ اگر تو ہاتھی ہے تو غرور نہ کر، ابابیل کے پرندے کی سزا تیرے لیے تیار ہے۔ اگر کوئی کمزور زمین میں امان چاہتا ہے تو آسمان کے سپاہیوں میں شور مچ جاتا ہے۔ ماضی بیت گیا اور اپنے پیچھے داستان چھوڑ گیا، ہمیں حال میں رہنا ہے اور نئی داستان رقم کرنی ہے۔ لوگ فقر اور غریبی سے ڈرتے ہیں، اگر فقر اور غریبی پیدا کرنے والے خدا سے ڈریں تو ان پر زمین کے خزانے کھول دیے جائیں۔ جس نے اپنی کمی کو دیکھ لیا اور پہچان لیا، وہ اپنی ذات کی تکمیل کی طرف تیز دوڑا۔ جو اپنے کمال کا گمان رکھتا ہے ذوالجلال کی طرف پرواز نہیں کر سکتا۔ کمال کے گھمنڈ سے زیادہ بدتر بیماری تیری روح میں اور کوئی نہیں۔ تیرے دل اور آنکھوں سے بہت خون بہے تاکہ تکبر تجھ سے نکل جائے۔ غور سے سن لو، نفس نے بڑوں بڑوں کو تباہ کر دیا ہے، اس کی پہچان اہل حق ہی کا حصہ ہے۔ سب سے مخلص نیک بندے وہ ہیں جو دعا میں آہوزاری کرتے ہیں۔ مخلص کی طلب ہو تو پہلے خود خالص ہونا پڑتا ہے۔ جو کوئی ایک بہترین دوست رکھتا ہے اسے آئینے کی ضرورت نہیں۔ جیسا انسان کا اندر ہوگا قیامت میں اللہ اسی صورت پر حشر کرے گا۔ تو جسم کے اعتبار سے حیوان اور روح کے اعتبار سے فرشتوں میں سے ہے، تاکہ تو زمین پر بھی چلے اور آسمان پر بھی۔ ولی میں اللہ کا نور ظاہر ہوتا ہے، اگر تو صاحب دل ہے تو اچھی طرح دیکھ لے گا۔ غم سے خالی ہو جاؤ، اس کے بارے میں سوچو جس نے خیال کو بنایا ہے۔ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بہتر ہے۔ کسی نیک عمل کی توفیق ملنا اس کی قبولیت کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر کرتا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ عبادتیں قبول ہو نہ ہو، ندامتیں ضرور قبول ہوتی ہیں، اور یہی توبہ کا فلسفہ ہے۔ جیسے تو راضی ویسے راضی کر دے، میرا کوئی عمل امتیازی کر دے۔ سر جھکتا ہے من جھکتا ہی نہیں، دل بھی کسی وقت نمازی کر دے۔ خدا سے دیکھو میں کتنا ڈر رہا ہوں، تجوری جیب دونوں بھر رہا ہوں۔ پڑوسی بھوکا ہے تیسرے دن سے، میں چوتھی بار عمرہ کر رہا ہوں۔ جس گاؤں میں بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں خراب ہو جاتی ہیں، اور جس گھر میں دین نہ ہو وہاں کی نسلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں، حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں۔ نام خدا ہر جگہ، ذکر خدا کہیں کہیں، ذکر خدا بھی ہو اگر خوف خدا کہیں کہیں۔ مت کیا کر اتنے گناہ، توبہ کی آس پہ اے انسان، بے اعتبار سی موت ہے نہ جانے کب آ جائے۔ داغ تیرے دامن کے دھلے نہ دھلے، نیکیاں تیری ترازو میں تلے نہ تلے۔
آج ہی گناہوں سے کر توبہ، کیا پتہ کل تیری آنکھ کھلے نہ کھلے۔ جب اللہ راضی ہے تو دنیا کی ناراضگی بے معافی ہے۔ بننا ہے تو دیندار بنو، مالدار تو فرعون بھی تھا۔ 3 چیزیں دل کو سخت کرتی ہیں، بغیر تعجب کے ہنسنا، بغیر بھوک کے کھانا، بغیر ضرورت کے باتیں کرنا۔